کہتے ہیں تاریخ بہت بڑا سبق سکھاتی ہے، لیکن تب جب اس کو بدل نہ دیا گیا ہو۔ ہماری تاریخ میں ایسی ہی ایک جنگ ہے جس کا آغاز قیام پاکستان کے ساتھ ہوا۔ یہ ایسی جنگ تھی جو نہ تو بیٹل فیلڈز پر لڑی گئی اور نہ ہی ان میں تلواریں یا گولیاں چلی۔ یہ وہ جنگ تھی جو تعلیمی اداروں میں، کورٹس میں، پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر ہر چوک اور چوراہے پر لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں شعراء، فلسفی، قانون دان اور معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص نے کسی نہ کسی سے لڑی ہے، اور یہ جنگ ہے نظریات کی۔ یہ اختلاف کے پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے جو ویژن تھا وہ حقیقت میں اسلامی ریاست کا تھا یا ایک سیکولر اسٹیٹ کا کئی ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے۔ اور ہوا یوں ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو اپنے آپ کو پروگریسو کہتا رہا ہے، یہ ثابت کرتا رہا ہے کہ یہ ملک سیکولر اسٹیٹ کے مقصد سے حاصل کیا گیا تھا۔ سیکولر اسٹیٹ یعنی ایک ایسے ملک کا تصور جس میں قانون وہ ہوگا جو انسانوں کی میجورٹی طے کرے گی، اور پھر وہ چاہے کسی بھی دین سے کانٹرڈکٹ کرتا ہو، ملک کا قانون قرار دیا جائے گا۔ یہی لبرل، پروگریسو اور قوم کے وہ روشن خیال لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ تاریخ کو اپنی مرضی کا چشمہ لگا کر پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو پیش کرتے وقت جذبات میں آ کر بدل بھی دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کھلے ذہن کے ساتھ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ بھی لیں اور یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی اسٹرگل کی تھی، تو اس بات سے انکار کرنا ناممکن ہوگا کہ یہ ملک صرف اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ مسلمان سکون کی زندگی گزار سکیں، بلکہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ قائم بھی کیا جا سکے۔ اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز، روزے اور تسبیح پڑھنے کی اجازت ہو، تو اس کا جواب تو علامہ اقبال نے اسی دور میں دے دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ اس دور کے ہندو جو اپنے لیے سیکولر اسٹیٹ کی کوشش کر رہے تھے، ایسے میں قائد اعظم کیوں ایک الگ سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے؟ اگر قائد اعظم کا مقصد بھی سیکولر اسٹیٹ بنانا ہی تھا تو پھر تو کانگریس کے ساتھ مل کر یہ اسٹرگل کرنی چاہیے تھی۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ اسلام کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور ویسٹ کی اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یو ایس فرسٹ امینڈمنٹ کی طرح کوئی دوسری مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد دین اور ریاست کو الگ حیثیت سے دیکھا جائے۔ ایسے واقعات ہسٹری سے بھرے پڑے ہیں جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا ویژن کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ اقبال in fact rejected the European notion of duality in human life, that is state and religion. He did not accept the Western contention that state and religion or society and religion are two entirely different things. وہ 1930 میں الہ آباد کی تقریر ہو یا کوئی اور موقع، if there was one thing common in all of these addresses تو وہ یہ تھی کہ ایک ایسی علیحدہ ریاست کا وجود میں آنا اب ضروری ہو گیا ہے جس میں اسلام ہی ہر قانون کا مرکز ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر جگہ اور ہر موقع پر اس بات کی تاکید کی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس میں نظام بھی اسلام کا ہی ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لبرلز جب یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ یہ ملک سیکولر تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ کم از کم اس پر یہ تو کیا جائے کہ سوالیہ نشان اٹھا دیے جائیں، لوگوں کو ایٹ لیسٹ کنفیوز کر دیا جائے اور پاکستان کے ویژن کو دھندلا کر کے پیش کر دیا جائے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ حضرات آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہیں اور ایک الگ ملک کی کوئی ضرورت کبھی نہیں تھی، اور نہ پاکستانی مسلمان ہونا کبھی کوئی شناخت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل ایک پڑھے لکھے صاحب یہ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ آج بھی قذافی اسٹیڈیم میں لوگ وراٹ کوہلی کی شرٹ پہن کر کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ انڈین سنیما کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ ہماری کوئی الگ شناخت باقی رہے۔ یہی وہ صاحب ہیں جو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو اتنا توڑ کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم آخر چاہتے کیا تھے۔ اب آئیں ذرا قائد اعظم کی اسی تقریر کو دیکھ لیتے ہیں۔ قائد اعظم said، آزاد ہیں، آزاد رہیں، آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے،
इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक। अब इसको समझने से पहले ये जान लें कि जिन हालात में ये मुल्क हासिल किया गया था, इनमें मुसलमानों और हिंदू और सिख एक क्लैश का शिकार थे। हर तरफ लड़ाइयाँ और कत्ल हो रहे थे। ऐसे में कायद आज़म इसी रिफ्ट को ख़त्म करने के लिए ये सब कह रहे थे जो उन्होंने इस तकरीर में कहा। इस तकरीर में ये कहा गया है कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी इबादत गाहों में जा सकें। हर पाकिस्तानी जो किसी भी रंग, नस्ल या ज़ात से ताल्लुक़ रखता होगा, इंसानी हुकूक के मामले में किसी से कमतर नहीं होगा और रियासत उनके मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी। यही झूठ है जिसे इनकी तरह के हजरात इतनी मर्तबा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। फिर जब यही हजरात अपनी कमज़ोर आर्गूमेंट की वजह से फंसने लगते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं बना था तो आखिर कौन सा इस्लाम होगा जिसे इसमें नाफिज किया जाएगा? क्या वो सुन्नी होगा या अहले तशी होगा? वो बरेलवी होगा या अहले हदीस का वर्जन होगा या फिर देवबंदी इस्लाम? अब इस तरह के सवाल सुनकर वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो तारीख से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, और फिर क्योंकि पाकिस्तानी इस्लाम के नाम पर लड़ते हुए नज़र भी आते हैं तो ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि हम न कभी मुत्तहिद हो सकते हैं और न किसी एक इस्लाम पर इत्तफाक कर सकते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हिस्ट्री ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें जब भी पाकिस्तान को नेशनल लेवल पर चैलेंज पेश आया तो अवाम मुत्तहिद ही हुई, वो चाहे हुसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद हो या करारदाद पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने का मामला हो। हमें हर ऐसे मौके पर हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा यूनाइट होते हुए नज़र आते हैं। 23 मार्च 1956 इसी यूनिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 31 उलमा और लीडर्स ने 22 पॉइंट्स पर एग्री किया जिनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बनाया गया। The ulama, despite their differences on the interpretation of Islamic laws, were very much united and clear about the Islamic nature of constitution. फिर कायद आज़म ने 1948 में अमेरिका के दौरे में रेडियो पर खिताब करते हुए ये कहा था कि the Constitution of Pakistan has yet to be framed by Pakistan Constituent Assembly. I do not know what the ultimate shape of this constitution is going to be, but I am sure that it will be of a democratic type, embodying the essential principles of Islam. इसी तरह 25 जनवरी 1948 में कायद आज़म दोबारा इसी बात को कराची बार एसोसिएशन में दोहराते हुए कहते हैं, I could not understand a section of people who deliberately wanted to create mischief and made propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Sharia. Islamic principles have no parallels. वो चाहे 14 फरवरी 1948 में सिब्बी दरबार की तकरीर हो, वो 21 फरवरी 1948 में एक रेजिमेंट की स्पीच हो, वो ईद की स्पीच हो जो सितंबर 1945 में की जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द स्पिरिचुअल टेनेट्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, इट इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। फिर 1 जुलाई 1948 में कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तकरीर में कहा कि द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्ट हैज़ क्रिएटेड ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमैनिटी, और ये तकरीर आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है। इन सब तकारीर के बाद भी अगर किसी को कोई शक रह जाए तो वो करारदाद मकासिद की तकरीर पढ़ सकता है जिसका एक एक लफ्ज़ कायद आज़म के विज़न की नुमाइंदगी करता है। अलमिया ये है कि अमरुल्लाह साले जैसे लोगों के पास जो अफ़गानिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बुग़्ज़ और तनकीद करने के लिए सिर्फ ये रह गया है कि कायद आज़म मुल्क में गर्मी के बावजूद भी ब्रिटिश अटायर पहनते थे और क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बात करते थे इसलिए उनका विज़न मुल्क के लिए भी कभी इस्लामी नहीं हो सकता। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर जब आयशा जलाल जैसे लोग ये कहते हैं कि कायद आज़म कभी भी अलहदा मुल्क नहीं चाहते थे तो उन्हीं की तरह के लोगों में से डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझे जाते हैं इसको कम्प्लीटली नेगेट कर देते हैं। Many of the Qaid's post-partition speeches present irrefutable evidence about the Islamic posture of the future constitution. एक और एतराज़ जो आम तौर पर मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान में मौलवियों ने जिन्ना साहब के ख़यालात की बहुत ही दीनदार पिक्चर पेंट की है।
مگر رش بروک ولیمز جو کہ برٹش ہسٹورین بھی تھا اور سول سرونٹ بھی رہا تھا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دی میسز ہیڈ ریلیڈ ٹو مسٹر جناح بیکاز دے ور ہوپنگ فار دی کریشن آف این اسلامک اسٹیٹ۔ یہی ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ہو کالز ہمسیلف اے لیفٹ سوشل ڈیموکریٹ، جو محمد علی جناح پر اتنی سخت تنقید کرتے ہیں کہ ان کو قائد اعظم کہنا بھی پسند نہیں کرتے، اس بات کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا ویژن پاکستان کو لے کر ایک سیکولر اور لادین ریاست کا تھا۔ اٹس ناٹ جسٹ انٹلیکچوئل لیزینس بٹ intellectual dishonesty to say Pakistan was envisioned to be a secular state۔ ان سب ریفرنسز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان ایک سیکولر ملک کے طور پر بنا تھا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ تاریخ جذبات پر نہیں واقعات پر لکھی جاتی ہے۔ اب ان سب حقائق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط ثابت کر سکیں اور بدنام کر سکیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان پرانی بحثوں سے نکل کر اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھ کر اور قائد اعظم کے ویژن کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ ہمارے ملک کا ہر قانون، ہر فیصلہ اور انسان اسی ایک نظام کو سپیریئر مان کر چلے جو ڈیوائن ہے، جو فلالیس ہے، اور جس کے ذریعے واقعی پاکستان وہ ملک بن سکتا ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا اور جس کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دی تھی۔ سو فیصلہ آپ کا ہے۔